سیاستہ میں حدیث موجود ہے، ایک شخص گلی سے گزر رہا تھا تو اس کی سامنے ایک بڑے موٹے تگڑے درخت پر نظر پڑی جو بیچ رستے کے لگا ہوا تھا۔ ویسے تو درخت لگانا بڑا اچھا عمل ہے، لیکن اگر عین رستے کے بیچ میں سڑک کے درمیان میں درخت ہو تو تکلیف کا باعث بنتا ہے، لوگ کیسے گزریں گے؟ اس نے محسوس کیا کہ لوگوں کو تو بڑی دشواری ہوتی ہوگی، اوپر سے لوگ ہو کے آتے ہوں گے اور کوئی اندھیرے میں تو اس سے ٹکرا ہی نہ جاتا ہو، کچھ کرنے کا تو ارادہ کیا نا۔ اتنا سا رستہ ٹوٹا ہوا ہوتا ہے گلی سے، لیکن روز بلدیہ والوں پر بحث کر کے مواصلات والوں کو بد دعا دے کے گزر جاتے ہیں۔ حالانکہ بڑا آسان کام ہے کہ تھوڑی سی مٹی کہیں سے لی جائے، چند اینٹیں اس کے اوپر رکھ دی جائیں، رستہ صاف ہو جائے، لیکن اتنی ضرورت کون کرے گا؟ کام کرنے کا ارادہ نہیں ہے۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں اس شخص نے دیکھا کہ درخت تکلیف کا باعث بن رہا ہے تو اکیلے نے ارادہ کیا، آپ اور میں ہم دیہاتی لوگ ہیں، ایک آدمی کے لیے پورا درخت کاٹنا ایک مشکل کام ہوتا ہے، بڑا بڑا ٹائم لگ جاتا ہے۔ اس بندے نے کلہڑا پکڑا، بغیر کسی کی مدد کے خوب جد و جہد کر کے اس نے اس درخت کو کاٹ کے لوگوں کا رستہ کشادہ کر دیا۔ اللہ کے محبوب فرماتے ہیں رب نے اس کے لیے جنت کا فیصلہ فرما دیا۔ کوئی کام تو انسان زندگی میں کرے، لیکن پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں آج تک پتہ ہی نہیں کہ بنیادی طور پر میں کیا ہوں۔ ایک اچھا مبلغ ہوں، اچھا استاد ہوں، یا میں لکھ اچھا سکتا ہوں، یا میں منتظم اچھا ہوں، یا محتمم اچھا ہوں، میں کیا ہوں؟ پہلے تو یہ فیصلہ نہیں ہوتا۔ ہر بندہ ہر کام کرنا چاہتا ہے تو ایک بھی ٹھیک نہیں ہوتا۔ کوئی ایک میرا ایک کلاس فیلو ہے، چھٹی ساتویں تک ہم اکٹھے پڑھتے رہے، پر اس نے کہا کہ میں نے نہیں پڑھنا۔ غریب گھر سے تعلق تھا، والد گدا گاڑی چلاتے تھے، اس نے بھی چلانی شروع کر دی۔ یہ کچھ عرصہ پہلے ان کی والدہ کا انتقال ہو گیا، میں ان کے گھر فاتحہ خوانی کے لیے گیا تو اس کے والد کہنے لگے دیکھ اپنے کلاس فیلو، کل پرسوں جو دو آئے تھے وہ ڈاکٹر بن گئے، کوئی کاروباری ہو گیا، اور تو ابھی بھی تو پڑھا نہیں، گدا گاڑی چلا رہا ہے۔ تو اس طرح کی باتیں روٹین میں گھروں میں ہو جاتی ہیں، لیکن میں نے اپنے اس کم پڑھے لکھے دوست سے سبق سیکھا۔ اگرچہ پڑھنا ہی زیادہ بہتر تھا، لیکن اس نے وہ پانی کا جگ اٹھایا اور گلاس میں ڈال کے مجھے تھمایا تو کہنے لگا ابا جی ماڑے بندیاں نے گھر بھی شفٹ کرنے ہوندے نے، سامان بھی ادھر ادھر کھڑنا ہوندا ہے، جی سارے ڈاکٹر بن جاندے تے سامان کنے ڈھونا کرنا سی؟ کوئی تو کسی یہ بھی تو کام ہے نا۔ دیکھیں نا، اب ہر آدمی کے پاس بڑی بس والے کو دینے کے لیے پیسے نہیں ہیں تو چلو میں غریبوں کا سامان ادھر سے ادھر، یہ بھی تو کسی نے کرنا تھا نا۔ یعنی اس نے محسوس کر لیا ہے کہ جہاں رب نے مجھے رکھا ہے نا، سانو قید سجن کا گہنا ہے، او جج رکھے اوج رہنا ہے۔ چلو جس حال میں اس نے رکھ دیا ہے ہم راضی ہیں، رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ۔ مومن کی شان یہ ہے کہ اللہ اس سے راضی ہوتا ہے تو مومن بھی اپنے رب سے بڑا ہی راضی ہوتا ہے، وہ بھی راضی ہوتا ہے۔ تو عزیز دوستو، کوئی تو کام انسان کرنے کا ارادہ کرے زندگی میں، کوئی کام نہیں۔ آپ یہاں بیٹھے کہ میں بور ہو رہا ہوں، تو بھائی بور ہونے کے لیے بھی تو ٹائم چاہیے نا، تو کہاں سے لایا آپ ٹائم، کہاں سے لائے بور ہونے کا؟ کہاں سے؟ آپ اتنا تو ٹائم ہی نہیں ہے زندگی میں کہ بندہ بور ہو سکے۔ آپ یہاں بیٹھے میں ٹائم پاس کر رہا ہوں، بھی اتنا ٹائم کدھر سے آپ کے پاس آیا جو پاس کرنا پڑا، جو گزارنا پڑا، جو گزر نہیں رہا تھا؟ اتنا تو ٹائم ہی نہیں ہے زندگی۔ وہ لوگ جو کچھ کام کرنے والے تھے کیوں نہیں بلا ہم سے کچھ ہوتا؟ 39 سال عمر پائی حضرت عمر بن عبدالعزیز نے، پوری 40 نہیں، 39۔ وہ تو لاکھوں مرتبہ درود شریف بھی پڑھ گئے، 20 مرتبہ قرآن پاک کے انہوں نے ختم خود تلاوت کر کے کیے، انہوں نے بڑی بڑی بلڈنگیں بنائی، مدارس بنائے، انہوں نے قوم کو انصاف دیا۔ 39 سال عمر پائی اور صدیاں بیت گئی ہیں، ذکر ان کا ممبروں پہ ہو رہا ہے۔ جن لوگوں نے کام کرنا ہے وہ تو فیصلہ کر چکے ہیں، ترجیحات کا تعین کر چکے ہیں، وہ تو میدان میں ہیں۔ اور یہ بھی یاد رکھیں، میدان میں نکلنا ضروری ہوتا ہے، جیتنا ضروری نہیں ہوتا۔ کھیل میں ایک کھلاڑی نے جیتنا ہوتا ہے، لیکن جو آخر تک کھیلتا رہے انعام اس کا بھی بنتا ہے۔
ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید جیت جانا ہی کمال ہے۔ جتنے نبی دنیا میں آئے علیہ السلام سارے کامیاب ہوتے گئے، سب انبیاء کامیاب ہیں۔ توجہ ہے آپ دوستوں؟ پھر غور کریں میں کیا کہہ رہا ہوں، سب نبی کامیاب گئے، لیکن کسی پیغمبر کا کلمہ 4 لوگوں نے پڑھا ہے، کسی کا 6 نے پڑھا ہے، کسی کا چند 100 نے پڑھا ہے۔ نبی کیوں کامیاب گئے؟ کہ ان کے ذمے جو تبلیغ کی ڈیوٹی تھی وہ ڈیوٹی انہوں نے پوری ادا کی ہے۔ باقی دل تو اللہ کے دستے قدرت میں ہے، جب چاہے پھیرے جب چاہے نہ پھیرے۔ انہوں نے ڈیوٹی پوری کی، کام۔ وہ حضرت رومی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ایک شہر میں بیماری بار بار پھیل جاتی تھی، تو بہت سارے اطباء جو تھے، بہت سارے ڈاکٹر وہ پریشان تھے۔ بالآخر تحقیق اور ریسرچ کے بعد یہ رزلٹ نکلا کہ یہ جو پہاڑی کے اوپر پہاڑی تھی، کو 6-7 پہاڑیاں تھی، تو سب سے اوپر ایک جڑی بوٹی ہے ایک پہاڑ کے اوپر، وہ اگر میسر آئے تو اس سے اس بیماری کا علاج ممکن ہے، لیکن وہاں تک تو جا ہی کوئی نہیں سکتا، اونچائی بہت زیادہ ہے، کون جائے گا؟ اور وہ بار بار وہاں اٹھتی ہے، وہ روز کی ضرورت ہے لوگوں کی، اور بیماری بھی روز ہوتی ہے، کون جائے گا؟ اب جو بھی اوپر چڑھتا پیر پھسلتا نیچے آ جاتا، جو بھی چڑھتا پیر پھسلتا نیچے آ جاتا۔ میری بات پر توجہ ہے آپ دوستوں؟ غور فرمائیے میں کیا کہہ رہا ہوں۔ ایک شخص نے کہا کہ یہ کب تک چلے گا بھلا؟ لوگ بیمار رہیں گے اور اوپر جو بھی جائے گا وہ کہے گا کہ وہ نہیں ہو سکتا، ایسا نہیں۔ آخر کسی نے تو بارش کا پہلا قطرہ بننا۔ اس نے پہاڑ کاٹنے کا سامان لیا، ہتھوڑا پکڑا، چیزیں پکڑی، چڑھ گیا، پہلا پہاڑ کاٹنا شروع کیا، میں سیڑھیاں بناؤں گا اوپر جانے کے۔ لوگ اسے پاگلا اور دیوانہ کہنے لگے، تو بڑا بیوقوف ہے، تو کیسے پہاڑ کاٹے گا؟ عجیب انسان ہے تو۔ یہاں بہت سارے لوگ کہتے ہیں آپ کیسے آگے بڑھیں گے، کس طرح یہ کام ہوگا؟ میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل مگر، پھر لوگ آتے ہی گئے اور کارواں بنتا گیا، پھر کارواں بنتا گیا۔ تو کیسے جائے گا؟ اس نے کہا چلو مجھے کر تو لے گئے۔ اس نے محنت کی، سالوں لگ گئے، ایک پہاڑ کا راستہ بنایا، پھر محنت شروع کی، دوسرے پہاڑ کا راستہ بنایا، تیسرا بھی آدھا بھی نہیں بنا سکا تھا کہ وقت اجل آ گیا۔ اب لوگ وہاں تک آ جا رہے ہیں، تو اس سے شخص نے کہا کہ کیا تجھے ملا، رزلٹ کیا نکلا؟ کر تو کچھ بھی نہیں سکا، اور موت کا وقت آ گیا۔ کہنے لگا نہیں، میں کامیاب ہوا ہوں، جیت کے جا رہا ہوں۔ کس طرح؟ کہنے لگا میں نے آدھا راستہ بنا دیا ہے، اب جو میرے بعد شروع کرے گا وہ یہاں سے شروع کرے گا جہاں سے میں نے ختم کیا، اس کو شروع سے نہیں شروع کرنا پڑے گا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ہماری یہ والی تکلیف دور کر دی کہ ہم جائیں حدیث ڈھونڈ کے لائیں، اس کی سند پر بحث کریں، ہم اسماء و رجال پر گفتگو کریں، یہ ہماری ٹینشن نے ختم کر دی۔ یہ حدیث صحیح ہے، یہ حسن ہے، یہ متواتر ہے، یہ ضعیف ہے، یہ انہوں نے طے کر کے ہمیں دے دیا۔ انہوں نے کہا لو یہ والا سفر تمہارا میں نے ختم کر دیا ہے، اب حضور کی حدیثیں پڑھتے رہنا اور اس سے فیض حاصل کرتے رہنا۔ تمہارا کسی کا سفر تو آسان کریں، کچھ تو کریں نا، چلیں آدھا ہی صحیح، جو بعد میں آئیں گے وہ آگے سے شروع کر لیں گے، وہ وہاں سے سٹارٹ۔ ہم نے کیا کیا ہے؟ ہم نے بسم اللہ پڑھنا ہی پسند نہیں کیا۔ کوئی کام زندگی میں ہو جائے اپنی آخرت کے لیے، کوئی بہتری ہو جائے، کہیں سے شروع تو کریں، اور غیر ذمہ دار نہ بنیں۔ سو کے نہ وقت گزارے، بہت اچھا کھانا، بہت جم کے سونا، دو ہی کام کیا زندگی میں رہ گئے؟ کچھ تھوڑا سا اپنی طبیعت کو تکلیف میں ڈالیں۔ وہ کسی نے کہا تھا کہ ہلکا سا تبسم ہو جائے تزئین گلستان کی خاطر۔ وہ زیادہ ناظرین تھے، محبوب تو ہنسنا بھی پسند نہیں کرتے تھے۔ انہوں نے کہا یار تو ہنسے گا کہ تیری وجہ سے اور بھی کئی ہنسیں گے، تو مسکرائے گا تو ذرا اور کے چہروں پر بھی مسکراہٹ۔ تو اس نے کہا ہلکا سا تبسم